بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے، میں بادشاہ ہوں، سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں، آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں۔ کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا، بڑا پیار کرتا ہے، سنا آپ سے، کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں۔ تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، کہا وہ بھی قبرستان میں۔ یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے، فرمایا وہ ننہال والے، ددہال والے، وہ ماموں، وہ چاچو کا سب قبروں میں۔ آخری جملہ کہا، فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا، چڑھتی جوانی تھی، قد اونچا تھا، رنگ گورا تھا۔ ہارون رشید رو پڑے، کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں۔ تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑھے ہوں اسے میں نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے، تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں، بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ۔ تو 97 میں وہ انتقال کر گئی، دادا ابو چلے گئے، اماں جی چلی گئیں، ابا جی چلے گئے، نانا چلے گئے، پھپھا چلے گئے، دوست چلے گئے۔ یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے، اس سال نظر نہیں آتے، رخصت ہو گئے۔ او سنگیو، یہ تو ساری تیاری ہے، ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے، اب تو بال سفید ہونے کو۔ تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے۔ بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔ ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے۔ کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں، کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باجید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ نبی پاک نہ تبدیلی کرتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں، تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں، حضور بدلنے۔ حضرت مازن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا، امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا۔ ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا، مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ۔ بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ لے۔ او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے۔ فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباہتیں بھی ہیں، کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے، میں چوری کر لیتا ہوں، بدکاری کا بھی مزاج ہے، شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی، پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا، ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا، کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے۔ آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے، بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں، بہترین، آپ کھا رہے تھے گوشت، کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے صدقے کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھئی گوشت تو وہی ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے نا وہاں کمپیوٹر میں فٹ ہے
کہ صدقہ میرے لیے درست آپ وہ کہتے ہیں یہ تو فارم بن گیا بھائی، یہ کیا بن گیا، چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا، بیمار تھا یا حرام تھا، ذبح ہی نہیں کیا تھا، صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا، مر گیا تھا۔ تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا، اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ۔ جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کہہ آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے۔ یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائنہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھے؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اب بھی ان سے پوچھو۔ لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلے۔ یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہیں، اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی۔ وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا، انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے۔ دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا، پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا اب دونوں ہو گئے ہیں، اب یہ کام آئے گا، لہذا انہوں نے بند کر دیا۔ میرے عزیز، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے، اور اگر زیادہ ہے تو مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں، اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے، کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے، بیکار وقت کب تک گزرنا ہے۔ کتنے رمضان آئے گزر گئے، کتنے عمرے آئے گزر گئے، کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے، نئی سے نئی بات شروع ہو گئی۔ ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی، لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا۔ ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا، طواف کعبہ۔ کہتے وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے، اور مجھے نہیں بتانا پڑا، حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا۔ کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا، تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں۔ کہتے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ، جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کرنا وہ کام۔ تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا، حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا، اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی، اتنا قرار کبھی نہیں آیا، اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی۔ میں قرار محسوس کرنے لگا۔ کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت، پڑھائیں مجھے کلمہ۔ کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہوا، میں واپس لوٹا تو وہی عورت
बन संवर कर तैयार होकर गली में खड़ी थी। आदतें बदल जाती हैं। शर्त यह है कि हम थोड़ी सी कोशिश करें। शर्त यह है कि हम अपने आप को अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश करें। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हमारी अपनी आदत ने डाला है। हमारी अपनी ख्वाहिशात नफ्स ने हमें ज़्यादा आजमाइशों में डाला। कहते हैं वो औरत बन संवर के खड़ी थी, जब मैं वापस लौटा तो पहले मैं उसके पीछे भागता था, अब मैं उसके करीब से गुजर गया तो उसने आवाज़ दी, तू फुजाला नहीं? कहते मैं चुप कर गया। वो फिर पीछे दौड़ी, मेरा गिरेबान पकड़ के कंधा पकड़ के हिलाया, तू फुजाला नहीं? कहते मेरी झुकी हुई गर्दन, मैं सर नहीं उठाता। मुझे कहने लगी, तू वो नहीं है जो फुजाला है? मैंने कहा हूँ मैं फुजाला, पर वो वाला नहीं जो तुझे मिला करता था। कहा तू अब कौन है? कहने लगे मेरा टाइटल बदल गया है, मेरा तारुफ बदल गया है, अब मैं रसूल कायनात का गुलाम हो गया हूँ। हम लोग मुझे मुसलमान कहते हैं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। कहते हैं बदल गई आदत, मैं वही हूँ पर मेरा लहजा, मेरा मिजाज ही बदल गया। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं कारोबार करता था और मुझे बड़ा सलीका आता था कारोबार। मैं सस्ती तरीन चीज़ खरीदने का मलका रखता था, लेकिन फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर का कलमा पढ़ने गया तो नबी पाक ने मुझे फरमाया मेरा दीन किसी का भला करने का नाम है, अद्दीनुन नसीहा, खैर खई करना। फरमाते हैं फिर मैंने नसीहत को पल्ले बांधा। एक आदमी से घोड़ा खरीदा 300 दिनार का। घोड़े को पकड़ के मैंने जब थोड़ा आगे चलाया तो वो तो बड़ा नरम मिजाज था, सी पंजाबी चाखीदा साऊ है बड़ा। और मैंने कहा ये तो घर में भी रखा जा सकता है, ये तो 400 का है। फिर मैंने उस पर सवारी की तो वो सवारी के लिए ही बड़ा अच्छा था। मैंने कहा यार तेरा जानवर 600 का है। करते करते जब मैंने उसे 1000 दिनार थमाया, 400 में सौदा हो गया था, उसने दे दिया था घोड़ा या ऊंट। कहते हैं वो शख्स मेरी तरफ देख के हैरान होके कहने लगा जरीर तू तो पहले भी आता है, ये तुझे क्या हुआ? तो हजरत जरीर कहते हैं मैंने उसे कहा पहले जरीर आता था, अब वो वाला जरीर है जिसने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन का टाइटल है मेरे पास। क्या इस्लाम सिर्फ नारे लगाने का नाम है? क्या इस्लाम सिर्फ दूसरों को ये कहने का नाम है कि तूने मुझे किस तरह कह दिया कि मैं आशिक रसूल नहीं? तू ज्यादा है, तेरे पास ज्यादा दीन है। सिर्फ डट जाना और ज्यादा बातें करने का नाम दीन है? अपने अंदर एक एक करके गलतियों को छोड़ें। आज कुछ आहद करें कि हमने फलां फलां गुनाह से जान छुड़ानी। अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाएं और किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारा और हमारे रब का मामला है। अकेले में बैठ के अल्लाह के हुजूर आहद करें, अकेले में बैठ के। आज मैंने आपसे खिदमत में एक अपील करनी है, वो ये है कि हमने ना आज आहद करना है कि हमने झूठ नहीं बोलना। एक दफ़ा हमने बच्चे से कहा था, मजबूर थे, शायद बड़े मजबूर होंगे हम। किसी साहब ने ना बड़ी मजबूरी में एक दिन अपने बच्चे से कह दिया, वो बाहर आया था बंदा पैसे लेने, उसका कर्ज देना था, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। तो इसने कहा बेटा इधर आ। उसे जाके कहा अब्बू घर नहीं। आपने एक दफ़ा कहा, फिर आप सारी जिंदगी रोएंगे कि पुत्र मेरे साथ तो सच बोला करना, लेकिन वो नहीं बोलेगा। ये झूठ इतनी बड़ी मुसीबत है। औरत अपने शौहर से कहती है पैसे थोड़े दे दिया कर, जोड़े एक में गुजारा कर लूंगी, मेरे साथ सच तो बोलना। वो सच तो बोल। तू अगर लाहौर जाता है तो मुझे लाहौर का ही बता के जा, मेरा रिश्ता पैसों से नहीं एतमाद से जुड़ा है। माँ कहती है माँ बेटे से, पुत्र सच्ची बात थोड़ी कर लिया कर, सच्ची किया कर। सच खत्म हो गया। अब लोगों ने झूठ का नाम बदल दिया है, कहते मैंने बहाना कर दिया था। ओ भैया आपने झूठ बोला था, साफ साफ कहें, नाम बदल दिया। झूठ खा गया मेरे मुल्क को, झूठ खा गया इस मिल्लत को, झूठ ने इस उम्मत को करीब से आके थाम लिया। हम बड़ी आजमाइश में हैं। हम मतलब हर शख्स ही इल्ला माशाअल्लाह, हर शख्स। आप किसी शख्स से कोई मुआहदा करते हैं, कोई चीज़ बनाने की बात करते हैं, ख़रीदने की बात करते हैं, वो जो कहता है उस पर पूरा क्यों नहीं उतरता? वो गलत बात क्यों करता है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया मोमिन बुज़दिल होता है? हुजूर ने फरमाया हो जाता है, कभी ये गलती आ जाती है। हुजूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? तो मेरे रसूल फरमाने लगे नहीं, मेरा कलमा पढ़ने वाला
ساری غلطیاں کر سکتا ہے، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کر.